السلام علیکم۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی رات کے بارے میں جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہو۔ ایک ایسی رات جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہم اسی عظیم رات یعنی لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ شب قدر میں کی گئی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس امت کے لیے اللہ کا ایک بہت ہی خاص تحفہ ہے، ایک ایسی رحمت جو پوری زندگی کے اعمال پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ تو آئیے اس عظیم تحفے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر اس رات کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو لیلۃ القدر، جسے ہم عام زبان میں شب قدر کہتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ وہی مبارک رات ہے جب قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے 83 سال اور 4 مہینے سے بھی زیادہ، یعنی ایک انسان کی تقریباً پوری زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے صرف اس ایک رات میں خلوص دل سے عبادت کر لی تو اسے 83 سال کی مسلسل عبادت سے بھی کہیں زیادہ ثواب مل گیا۔ یہ ایک ایسا انعام ہے جس کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ آخر اس ایک رات کو اتنی فضیلت دی ہی کیوں گئی؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ اچھا، اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے جو اس کی اہمیت کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ اب جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو ان کے دلوں میں خیال آیا کہ پچھلی امتوں کی عمریں تو بہت لمبی لمبی ہوتی تھی، لیکن ہماری یعنی امت محمدیہ کی عمریں تو ان کے مقابلے میں کافی کم ہیں۔ تو صحابہ کرام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اتنی کم عمر کے ساتھ وہ نیکیوں میں ان امتوں کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے، اور بس اسی خیال پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو لیلۃ القدر کا عظیم تحفہ عطا فرما دیا تاکہ عمر چھوٹی ہو لیکن اجر و ثواب میں یہ امت کسی سے پیچھے نہ رہ جائے۔ تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ یہ رات اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے، لیکن یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنی ہی خاص رات ہے تو پھر اس کی صحیح تاریخ کیوں نہیں بتا دی گئی؟ اسے ایک راز کیوں رکھا گیا؟ دراصل اس کے پوشیدہ ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو شب قدر کی متعین تاریخ بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، لیکن اسی وقت انہوں نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ بس اس جھگڑے کی وجہ سے وہ خاص علم اٹھا لیا گیا، اور اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپسی نا اتفاقی اور جھگڑے کس طرح انسان کو اللہ کی رحمتیں پانے سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ لوگ صرف ایک رات پر انحصار نہ کریں، بلکہ اسے ڈھونڈنے کے شوق اور جستجو میں رمضان کے آخری عشرے کی کئی راتیں عبادت میں گزاریں۔ سوچئے، اگر ایک ہی رات کا پتہ ہوتا تو شاید لوگ صرف اسی رات عبادت کرتے اور باقی راتوں میں وہ کوشش اور لگن نہ ہوتی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اسے کب تلاش کیا جائے؟ دیکھیے، اس بارے میں 2 اہم نظریات ہیں۔ سب سے مضبوط بنیاد تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، جس میں صاف صاف ہدایت ہے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، مطلب 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے علماء اور بزرگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم اسے تلاش کر رہے ہیں تو کیا اس کی کوئی نشانیاں بھی ہیں؟ اسے پہچانا کیسے جائے؟ جی ہاں، بالکل۔ احادیث کی روشنی میں اس مبارک رات کی چند نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ احادیث کے مطابق یہ رات بہت پرسکون اور روشن ہوتی ہے، موسم بالکل معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی، فضا میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے۔
چاند ایسا لگتا ہے جس سے تھالی کا ٹکڑا ہو، اور ایک بہت بڑی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات کے بعد والی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی میں تیزی نہیں ہوتی، اس کی شعاعیں مدھم ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر مومن کے دل کو عبادت میں ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نشانیاں بھی پتہ چل گئیں، اب سب سے اہم بات، اس رات سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ اس رات میں کرنا کیا چاہیے؟ کون سے اعمال سب سے افضل ہیں؟ دیکھیں، سب سے خاص چیز جو اس رات مانگنی چاہیے وہ یہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی تھی۔ اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن کتنی جامع ہے، تو اس رات کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کے علاوہ اور کیا کرنا ہے؟ کثرت سے نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر اور استغفار کریں، اور سب سے بڑھ کر خلوص دل سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں۔ یہ وقت ہے اپنا محاسبہ کرنے کا، اپنے اعمال کو دیکھنے کا اور آئندہ کے لیے اچھی نیتیں کرنے کا۔ اور یاد رکھیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جس نے بھی سچے ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی یہ رات مغفرت کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن ایک بہت اہم بات جس کو جاننا ضروری ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ روایات کے مطابق جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، جو رشتہ داری توڑتا ہو، جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو، ایسا شخص اس رات کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ رات اپنے دلوں کو صاف کرنے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کا بھی ایک بہترین موقع ہے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے کہ جب 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب صرف ایک رات میں مل رہا ہو، جب مغفرت کے دروازے کھلے ہوں، تو ایسا کون بد نصیب ہوگا جو اس عظیم نعمت کو غفلت میں گزار دے؟ آئیے اس آخری عشرے کی ہر طاق رات کو اس نیت سے گزاریں کہ شاید یہی لیلۃ القدر ہو، اور اللہ کی اس خاص رحمت کے مستحق بننے کی پوری کوشش کریں۔